الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بأخلاقهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ایسی تعلیمات عطا فرمائی کہ ان تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے اور ہر طرف سکون ہی سکون ہو جائے اور ہر طرف اطمینان ہی اطمینان ہو جائے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا جائے تو بے چینی اور بے سکونی اس کا لازمی نتیجہ ہے. اور آج دنیا کے اندر بے چینی کے جہاں دوسرے اسباب ہیں تو وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو انسان کی روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیا گیا. میں نے آپ کے سامنے دو روایتیں پڑھی. ایک روایت کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور اس روایت کو معجم کبیر میں نقل کیا گیا. اور دوسری روایت جس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس روایت کو نقل کیا، اس روایت کو اتحاف کے اندر نقل کیا گیا ہے. اور دونوں روایتیں ایسی عجیب غریب ہیں جو مختصر جملوں پر مشتمل ہیں، مختصر کلمات پہ مشتمل ہیں، لیکن اپنے اندر بڑی حقیقت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. پہلی روایت جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: احب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل سرور یدخلہ علی مسلم، ایسی خوشی جو کوئی آدمی مسلمان کو پہنچا دے. اب یہ روایت بہت ہی مختصر کلمات پہ مشتمل ہے، لیکن اس روایت کی حقیقت کی تہ میں جائیے تو بہت ساری خوشیوں کا اصول اس میں بیان کر دیا گیا ہے. اس میں خوشیاں مضمر ہیں، خوشیوں کے راز مضمر ہیں کہ ایک مسلمان یا ایک انسان دوسرے انسان کو خوش کر دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش کر دے، اس کی دل آزاری نہ کرے.
موجودہ معاشرے کے اندر اس سلسلے میں افراد و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک حلقہ تو وہ ہے جس کی نگاہ کے اندر دوسری خوشی اور دوسرے کو خوش کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بھائی میرا مزاج ہے، میرا یہ انداز ہے، جس کو میرے ساتھ چلنا ہے چلے اور جس کو نہیں چلنا نہ چلے، یہ ایک مزاج ہے۔ بھائی ہم سے کسی کو اگر دوستی کرنی ہے تو ہمارے مزاج کے مطابق چلنا پڑے گا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اصولی بات کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ اخلاق کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سرور یدخلہ علی مسلم، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو خوش کر دیا جائے۔ اور ایک حلقہ یا ایک طبقہ ایسا ہے جو اس حدیث کا مطلب تو نہیں سمجھتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کو خوش کرنا چونکہ عبادت ہے تو ہم ان کی دل آزاری کا کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ اب کوئی بری بات ہو رہی ہے، اسلام کے منافی بات ہو رہی ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہو رہی ہے، بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں کی جاتی کہ اگر ہم روکیں گے تو فلاں کی دل آزاری ہو جائے گی۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پس پردہ ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ وجود میں آ گئے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی اچھی اور بری بات نہیں سکھلاتے کہ کہیں میرے بیٹے کا دل نہ دکھ جائے۔ اور بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور پیدائش ہونے کے بعد بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے اس کی صحیح تربیت کرنے کا۔ اس وقت کے اندر بچے کو بچہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ابھی چھوٹا ہے، ساری زندگی اس کو اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے، لہذا نماز کا نہ کہو، قرآن کریم پڑھنے کا نہ کہو، اگر شرارتیں کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے تو نہ ٹوکو، بچہ ہی تو ہے۔ اور پھر وہ عادتیں پکی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دانا لوگوں کا مقولہ ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن کے اندر جو بات سکھلائی جاتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ پتھر کے اوپر لکھ دیا گیا نقوش۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری اگر حق بات کہنے سے ہوتی ہے اور اگر اس کو برائیوں سے روکنے سے ہوتی ہے تو چونکہ مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے لہٰذا ہم اس کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے احباب ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو داڑھی کے بارے میں کہیں گے تو وہ برا مان جائے گا۔ اسی طرح کا واقعہ ایک زمانے میں پیش آیا کہ ایک اللہ والے گزر رہے تھے تو فیضی ایک شاعر تھا جس نے اکبر کو راستے سے ہٹلایا تھا، اکبر بادشاہ کو۔ تو وہ شاعر بیٹھا ہوا داڑھی تراش رہا تھا، داڑھی مونڈ رہا تھا۔ تو وہ شاعر گزرے، شاعر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ آغا کیا آپ داڑھی کاٹ رہے ہیں؟ تو اس نے برجستہ جواب میں کہا ہاں میں داڑھی کاٹ رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ اب یہ جملہ ایسا مشہور ہوا کہ لوگوں میں یہ عام ہو گیا کہ بھائی داڑھی کاٹنے پہ ٹوکنا اتنا برا ہے جتنا جو ہے کسی کی دل آزاری کرنا۔ تو فوراً ان بزرگ کو اللہ رب العالمین نے ایک دانش مندی کی بات سکھائی اور ان بزرگ نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو کہ تم داڑھی کٹوا رہے ہو اور کسی کا دل نہیں دکھا رہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو دکھا رہے ہو۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم حق بات کسی سے کہیں گے تو اس کا دل دکھ جائے گا، اور اسلام کے اندر مسلمان کی دل آزاری سے منع کیا گیا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے عجیب انداز سے فرمایا، فرمانے لگے کہ بھائی سرور
پہنچانا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سرور میں داخل نہ ہو جاؤ، کہ اگر سرور پہنچانے کے اندر سرور میں داخل ہو گئے تو یہ سرور جو ہے تمہارے سرور کو برباد کر دے گا۔ تو ہم کو ایک طرف تو یہ افراط و تفریط کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ کسی کی دلداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جو بات اچھی لگ رہی ہے سب کو وہی بات اچھی لگنی چاہیے۔ اگر ہم آج خوش ہیں تو سب خوش ہوں، سب ناچیں گائیں ڈھول بجائیں تھاپ پر ناچیں، اور اگر ہم پریشان ہیں تو کوئی کتنا بھی خوش ہو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی اسلامی مزاج نہیں ہے کہ کسی کی خوشی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو حق بات کو بھی نہ کہیں، حق بات کی تلقین بھی نہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ سرور یدخلہ علی مسلم، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوشی پہنچا دو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صدقات کا ذکر فرمایا کہ فلاں کام کرنے پہ وہ ثواب ملے گا جو صدقہ کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی دلداری کرتا ہے، اس کے منہ میں لقمہ دیتا ہے تو اس پہ بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اعمال ذکر کرتے کرتے فرمانے لگے ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے۔ آج آپ ملاقات کے اندر دیکھیے تو ملاقات میں ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ طبیعت کے اوپر انتہائی بوجھ آیا ہوا ہے، انتہائی دشروئی سے مل رہے ہیں، بے اعتنائی سے مل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں تو انگلیاں ملا لے رہے ہیں، یا ہاتھ ملانے کی نوبت ہی نہیں آتی، یا سلام کر رہے ہیں تو بے تکلفی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ خوب ماں بہن کی گالیاں دی جائیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بے تکلفی کی بات ہے، اور یہ تو یارانہ ہے۔ اگر آپ سمجھائیے کہ بھائی مسلمان کا شیوا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، جس کے اندر در حقیقت مسلمان ملاقات کر کے یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کے جذبات لے کے آیا ہوں، اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، تم پر اللہ کی طرف سے برکات نازل ہو۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر یہ ایک دعا ایک مسلمان کے حق کے اندر قبول ہو جائے تو اس کی دنیا بھی بھلی ہو گئی، آخرت بھی بھلی ہو گئی۔ اس کے مقابلے کے اندر ہم نے دین کو چھوڑا، دین کو چھوڑنے کے بعد ہم بے راہ رو ہو گئے، جب بے راہ رو ہو گئے تو بے راہ روی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو آزاد تصور کر لیا۔ جب ہم نے اپنے آپ کو آزاد تصور کیا تو اب ہمارے دماغ کے اندر جو چیز اچھی لگی ہم نے اس کو لے لیا، تو ہم نے نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اب ایک نوجوان طبقے کے اندر ایک ایسا طبقہ وجود میں آ گیا ہے کہ جس طبقے کے کوئی زندگی گزارنے کے اصول نہیں، جب چاہے سوئیں، جب چاہے اٹھیں، جیسی چاہے گفتگو کریں، جیسا چاہے چہرہ بنائیں، جیسے چاہے معاملات کریں، یہ ایک آزاد خیال لوگ ہیں۔ تو یہ آزاد خیالی، اور کہتے ہیں کہ اس میں اسلام کے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ارے اسلام نے آپ کو تمام خوشیوں کی اجازت دی، لیکن ان کی حدود مقرر کر دی کہ آپ خوش ہوں لیکن اس خوشی کے اندر کسی کی دل آزاری نہ کریں، آپ خوش ہوں لیکن اس خوشی کے اندر آپ جو ہے ایسی بات نہ کریں جس سے اہل محلہ کو تکلیف ہو۔ اب اگر ہم خوش ہو گئے تو اب ہم نے بہت بڑے بڑے ڈیگ لگا لیے، ان ڈیگوں کے اوپر خوب گانے چلا رہے ہیں، یا نعتیہ اشعار جو گانے کے طرز پہ وہ چلا رہے ہیں۔ اب پڑوس کے اندر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی پرواہ نہیں، بھائی ہم خوش ہیں تو لہذا پورا معاشرہ خوش ہونا چاہیے، اور سمجھتے ہیں کہ یہی آزادی۔ اسی طریقے سے پیاس لگ رہی ہے تو اسلام نے کہا بے شک آپ پانی پیجئے، شربت پیجئے،
اور کوئی ایسی چیز جس کے اندر نشہ نہ ہو وہ آپ استعمال کر لیجئے، گنا پی لیجئے، شہد پی لیجئے، لیکن آپ جو ہے شراب نہ پیجئے۔ تو اب خوشی کے اندر شراب چل رہی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک خوشی کا موقع ہے، لہذا اس خوشی کے موقع پر کسی کو ٹوکا نہ جائے، کیونکہ مسلمان کی دل آزاری کرنا گناہ ہے۔ ارے سوچو تو ذرا سا، اگر کوئی آدمی حرام چیز حلال سمجھ کے استعمال کرے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ تو تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ مسلمان کی دل آزاری کرنا بری بات ہے، تو مسلمان کو جہنم کا ایندھن بنانا کتنی بری بات ہے۔ اسی طریقے سے گالم گلوچ کرنا، بری باتیں کرنا، اور گالم گلوچ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانی بتلائی کہ اذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی زبان سے گندی گفتگو نکلتی رہتی ہے۔ تو اب آزادی کے اندر ہم یہ سمجھنے لگے کہ آپس میں ملاقات ہو تو اس ملاقات کے اندر ہم ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیں، تو یہ محبت کی علامت ہے، یہ بے تکلفی کی علامت ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملاقات کرو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی میں تمہارے لیے خیر خواہی کے جذبات لے کے آیا ہوں، جس کے اندر دنیا کا بھی فائدہ ہے، جس کے اندر آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اب گالی بکنے سے مجھے بتلائیے کہ تمہارا بھی نقصان اور سننے والے کو بھی تکلیف، اس تکلیف سے اس کو بھی نقصان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور یدخلہ علی مسلم، کہ بہترین پسندیدہ عمل جو اللہ کے نزدیک ہے وہ مسلمان کو خوشی پہنچانا ہے۔ اور خوشی پہنچانے کے اندر جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرور کے چکر میں شرور میں داخل نہ ہو جانا۔ تو آج معاشرہ شرور کے چکر میں داخل ہو گیا، سرور پہنچانے میں شرور میں داخل ہو گیا، اور ہر وہ بات جو اسلام کے منافی ہے وہ معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو ٹوکنا چھوڑ دیا، اولاد جس نوعیت کے کپڑے پہنے ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ابھی بچے ہیں، 40 سال کو پہنچ جائیں گے تو خود سمجھ آ جائے گی، ہم بھی تو ایسے ہی تھے، ہم بھی تو ایسے ہی تھے، اب ہمیں سمجھ آئی۔ تو اب خواہ کو ان کو روکنا یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو سکھلا رہے کہ بچپن سے بچے کی اچھی تربیت کی جائے، اچھی باتیں سکھلائی جائیں اور اس کو روکتے ٹوکتے رہو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو بچے سے، ہم کو اپنے بچے سے محبت ہے، بچہ اپنے ہاتھ کے اندر انگارہ پکڑنے لگے تو ہم کیسے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے ماں بھی بھاگ رہی ہے، ادھر سے باپ بھی بھاگ رہا ہے، دادی نانی اور جتنے لوگ ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں روکو کہیں انگارے سے اس کا ہاتھ نہ جل جائے۔ حتیٰ کہ ہاتھ کے جلنے کے خوف سے ہم ماچس کو بھی اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ ماچس ابھی جلی نہیں ہے، جب تک کہ اس کو رگڑا نہ جائے وہ شعلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم اس خوف سے کہ کہیں بچہ اس کو رگڑ لے اور شعلہ بن جائے، اس کا ہاتھ نہ جل جائے، ہم ماچس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 1000 گنا زیادہ خطرناک ہے، اس آگ کے انگارے صبح شام بچے اپنے اخلاقیات سے، اپنے اعمال سے ان انگاروں کو اپنے پاس جمع کر رہا ہے اور ماں باپ اس سے غافل ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ انسان کو خوشی پہنچانا یہ بہترین عمل ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آدمی کہیں شر میں داخل نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کی جب بچپن میں تربیت نہیں کی گئی اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس وقت اچھی لگ رہی تھیں، مثلا بچہ جب بچپن میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر پاگل کہتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، گدھا کہتا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے، دیکھو کتنا بھولے انداز سے کہہ رہا ہے، لیکن جب یہ بڑے ہو کے یہی بد اخلاقی کرتا ہے تو برا لگتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ابھی سے اس کی تربیت کر دیں۔ اسی طریقے سے دوست احباب کی مجلسوں کے اندر اگر کوئی گناہ کی بات دیکھی جائے تو اس کے اوپر ٹوکنا یہ کوئی اس کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ہمدردی ہے۔
اور اس کو اچھے اعمال کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کرتا تھا وہ دھبا بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دل کے اندر گداس پیدا فرما دیتے ہیں، دل کے اندر اللہ رب العالمین نورانیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتلائیے کہ اگر ہم اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے بچے سے نیک عمل کروائیں گے اور اس کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی تو اس کی دل آزاری ہے، یہ دلداری، یقیناً یہ دلداری، اور یہ دلداری بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک انگارہ بچہ پکڑ رہا ہے، چمکیلی چیز سمجھتے ہوئے، ہیرا سمجھتے ہوئے ہم اس کو انگارے سے ہٹا رہے ہیں، اور بچے کی اس وقت دل دکھ رہا ہے، لیکن اس انگارے کی تکلیف اس دل دکھنے سے زیادہ شدید ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان بھائی کو برائی سے روکیں گے تو اس برائی سے اگر وقتی طور پر اس کا دل دکھ رہا ہے، در حقیقت وہ دل نہیں دکھ رہا بلکہ اس کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہونے کا ذریعہ بن رہا۔ اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالق الناس باخلاقہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کرو۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے مزاج کی رعایت رکھنا کوئی ضروری نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے زرین اصول ہیں، زرین اصول ہیں، حسین اصول ہیں کہ لوگوں کی مزاج کی رعایت رکھنا۔ اب بہت سی دفعہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، ایک آدمی کو نیند نہیں آتی، لائٹ کھلی ہو، اور ایک آدمی کو نیند آ جاتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو اس مطالعے کے اندر آپ اپنے لیے ایک چھوٹا لیمپ رکھ لیجئے اور کتاب کے اوپر رکھیے اور اس کا مطالعہ کیجئے، لیکن اب اپنے پڑوسی کا خیال کرنے کے بجائے ہم پوری لائٹ کھول کر سو رہے ہیں اور پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ مزاج بنتے بنتے جب انسان کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے تو ازدواجی زندگی کے اندر بھی بہت سی وہ باتیں جو ماں کی گود میں سیکھ لینی چاہیے، وہ باتیں چونکہ نہ ٹوکی گئی نہ روکی گئی، اب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ میاں صاحب کا کتاب پڑھنے دل چاہ رہا ہے، بیوی بیچاری کو نیند نہیں آتی لائٹ بند کرنے کے بغیر، تو اب لائٹ کھول کے اب وہ بیوی دن بھر چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے، بچوں کا خیال بھی کر رہی ہے، تھک ہار کر آگے لیٹی، میاں صاحب اب کتاب پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اب تہجد عام لوگوں کے لیے تو یہ نفلی چیز ہے، سنت ہے، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، قام رویدن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے، فتح الباب رویدن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے دروازہ کھولا، خرج من الباب رویدن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے دروازے سے باہر نکلے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے معاشرے کے اندر سکون آتا ہے۔ تو اب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فراموش کر دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو فراموش کر دیں گے تو جنگلی بن جائیں گے، درندوں والا معاشرہ ہو جائے گا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے چونکہ یہ حدیثیں ہم سنتے نہیں، یہ حدیثیں ہم پڑھتے نہیں، تو اب اس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے جو ہم نے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی کی اسلامیات میں پڑھ لیا، کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیا، اذا جاء نصر اللہ کا ترجمہ پڑھ لیا، نماز کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب ہماری نظام تعلیم کے اندر یہ تصور وجود میں آ گیا کہ اسلامی نظام تو صرف چند مختصر عبادات کا نام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی اسلامی نظام کی ضرورت ہے تو فوراً دماغ کے اندر کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی اسلامی نظام، ہم نے تو اسلامیات میں پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ کا ترجمہ اور وضو کا طریقہ، اور جو ہے عید ایک تہوار ہے وہ پڑھ لیا تھا، تو اب
اسلامی نظام وہاں پر سائنس کا معاملہ ہے، ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے اور دیگر علوم و فنون ہے، یہ اسلامی نظام ان کو کیسے پورا کر سکے گا؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو دنیا آج اترا رہی ہے، یہ قرآن کی دعوت پر ہی لبیک کہہ کر جب عرب سائنسدانوں نے تحقیقات کی اور اندلس کے اندر ایجادات ہوئی اور مغرب تاریکی کے اندر پڑا ہوا تھا، بدبو دار دلدل کے اندر پھنسا ہوا تھا، اور وہ تاریخ تو میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی رائٹر یہاں موجود ہے تو میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ باضابطہ طور پر وہ 300 سالہ تاریخ جس کے اندر یورپ کے اندر تاریکی تھی، جن صفحات کو چھپا دیا گیا ہے، اس تاریخ کو بھی منظر عام پر لایا جائے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مہذب قوم تو ہم ہیں، تہذیبی یافتہ ہم ہیں، مثقف ہم ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے موجد ہم ہیں۔ قرآن نے یہ راز سربستہ رازوں سے پردہ اسلام نے اٹھایا ہے، یہ انگریز نے اسلام کی تاریخ کو مسخ کیا، ورنہ آپ دیکھیے ہم نے تو 1100 سالہ تاریخ کے اندر دنیا کے اندر امن قائم کیا، دنیا کے اندر علم کی بڑے بڑی درسگاہیں قائم کی، اس میں بڑے بڑے افراد پیدا ہوئے جن افراد کے نام بدل کر اور جو ہے انہوں نے ایسا پیش کر دیا کہ لگتا یہ ہے کہ وہ شاید انگریزوں ہی میں سے کوئی سائنسدان تھا۔ تو اسلامی تعلیمات کو پوری طرح سمجھنا چاہیے، تو پھر ہم کو ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوگا کہ اسلامی نظام آنے سے ہمارے ملک میں بدامنی ہوگی، ہم کیسے زندگی گزاریں گے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا کیونکہ سود حرام ہے۔ ارے سود تو حرام ہے اور اس کا نقصان چاہے حرام سمجھو یا نہ سمجھو دنیا دیکھ رہی، اللہ نے اس کا مشاہدہ کروا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں ہیں خالق الناس باخلاقہم، بڑی عجیب غریب بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کرو، یہ ایک اسلامی ادب ہے، اور اس اسلامی ادب کو علماء نے تو سنا بھی پڑھا بھی، اس کی تفصیل بھی پڑھی، لیکن عوام بیچاری نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بات بھی کوئی عبادت ہے کہ آپ کسی کی مزاج کی رعایت کر کے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی عظیم عبادت ہے، یہ بھی کوئی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے اور علماء اکرام نے اس روایت کو بارہا پڑھا ہے پڑھایا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کافی اٹھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ گھٹنے تک آ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تشریف فرما رہے۔ پھر اس کے بعد دروازے میں دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آنے دیا، آنے کی اجازت پر حمد فرمائی اور ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی تو معلوم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا کامل الحیاء والایمان، کہ وہ بڑے حیادار ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی صحیح فرمائی، تھوڑی نیچے کی، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی اجازت پر حمد فرمائی۔ ایک صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی لنگی مبارک کو صحیح کیا، اس کے بعد آنے کی اجازت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ ہم اس سے حیا کریں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جہاں پر پسینہ بہانے کی ضرورت ہے وہاں صحابہ خون بہا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان صحابہ کی مزاج کی رعایت رکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب تشریف لے گئے معراج پر، اور فرماتے ہیں کہ ایک محل دیکھا میں نے، تو جب میں نے محل دیکھا تو محل دیکھنے کے بعد میں نے دریافت کیا کہ اتنا حسین محل کس کا،
تو فرشتوں نے بتلایا، جبریل امین نے بتلایا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، ہمارا دل چاہا کہ ہم اس کو اندر سے دیکھیں، لیکن ساتھ ہی ہم کو تمہاری غیرت کا خیال آیا تو کہ عمر پہلے نہ جائیں اور میں پہلے چلا جاؤں، اس لیے میں نہیں گیا اس کی رعایت رکھتے ہوئے۔ تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور فرمائے لگے اوا علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں کیا آپ کے معاملے میں غیرت کروں گا؟ تو اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کی کتنی رعایت رکھ رہے ہیں اپنے صحابہ کی۔ تو اب اگر ہم ان دو چھوٹے چھوٹے بول کہ سرور یدخلہ علی مسلم، ایک بول یہ کہ مسلمان کو خوش کرنا اللہ کے نزدیک بہترین عبادت ہے، دوسرا بول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خالق الناس باخلاقہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کرو۔ تو یہ دو اتنے حسین اصول ہیں کہ آپ دیکھیے ازدواجی زندگی کے اندر بھی سکون ہی سکون، معاملاتی زندگی کے اندر بھی سکون ہی سکون، معاشرتی زندگی کے اندر بھی سکون ہی سکون، تجارتی زندگی کے اندر بھی سکون ہی سکون۔ اب جو آدمی خوشی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوگا اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن رہا ہوں، تو وہ ہر وقت اس کو خوشی میں رہے گا۔ اور جب مسلمان خوش ہوگا تو یقینی بات ہے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر اسی طریقے سے ایک دوسرے کی مزاج کی رعایت رکھی جائے گی تو پھر نہ ساس بہو کا جھگڑا، نہ میاں بیوی کا جھگڑا، نہ باپ بیٹے کا اختلاف رائے، نہ استاد شاگرد میں اختلاف رائے، نہ آپ اس کو غور کرتے چلے جائیے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس پیمانے کو رکھتے چلے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کتنی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں پیاری ہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان پیارے ہونے چاہیے۔ اگر آنکھیں پیاری ہوئیں اور کان پیارے ہوئے تو یہ پیاری باتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں گی، اور جب ہماری زندگیوں میں آ جائیں گی تو پھر اختلافات نہیں ہوں گے۔ اگر کہ کوئی آدمی اس بات پہ خوش ہو رہا ہے کہ وہ آگے نکل جائے تو آگے بھلے چلا جائے، آپ اپنی سپیڈ روک لیجئے، تھوڑی سی کم کر لیجئے، وہ آگے نکل جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے مزاج کے خلاف کر رہا ہے، اس نے ہارن کیسے بجایا، تو اب ہم اس کو جتنے کلومیٹر تک ہم جائیں گے اس کو ہم اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس کو تنگ کرتے رہیں گے، اس کو آگے نکلنے دیں گے۔ روڈ پہ روزانہ آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے دو آدمی لڑ رہے ہوں گے، اسی بات پر کہ تم نے ہارن کیوں بجا دیا، اسی بات پر کہ تم دیکھ کے نہیں چلتے، اسی بات پر کہ تم مجھ سے آگے کیسے نکل گئے، تم اندھے ہو، گالیاں بک رہے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے تو کہ وہ معاشرہ جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری پیاری باتیں بتلا کے چلے گئے ہوں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے چلے گئے ہوں گے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے ان اعمال کے نتیجے میں، ان کے امتیوں کا یہ حال۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور یدخلہ علی مسلم، کہ بہترین عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کر دو۔ اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالق الناس باخلاقہم، کہ لوگوں کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں اگر آپ جائیے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اللہ والا سب سے زیادہ میری ہی رعایت رکھتا ہے، کیونکہ ان اللہ والوں کی نگاہ کے اندر یہی پیمانہ ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کے رسول کی تعلیم، اللہ کے رسول کے طریقے کو ملحوظ رکھنا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم ان احادیث کو اپنے آپ کو بھی عمل پہ لے کے آئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر عمل پہ لے کے آئیں تو امن کا گہوارہ ہو جائے گا یہ سارا معاشرہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے والے کو عمل کی توفیق دے، اور اس کی بات حلق سے اتر کے اس کے دل تک اتر جائے۔